بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال اسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انی قد اسلمت وعلمت باسلامی فانتزعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زوجها الآخر وردها الى زوجها الاول۔ یہاں سے کتاب النکاح میں وہ باب چل رہا تھا کہ جو رشتے حرام ہیں، یہاں یہ بیان ہے کہ دو پہلے کافر تھے، ایک مسلمان ہوا تو اب دونوں میں جدائی آ جاتی ہے۔ شوافے کے نزدیک صورت یہاں ایک واقعہ بھی ہے، ایک شخص مسلمان ہوا، اس کی بیوی اس سے علیحدہ ہوئی، مسلمان عورت ہوئی اور اس نے اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لی، دوسری جگہ اس نے شادی کر لی۔ آپ علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے شکایت عرض کی کہ میں بھی مسلمان ہو چکا تھا، اس کو معلوم تھا، پھر بھی یہ چلی گئی، دوسری سے شادی کر لی۔ اب یہ اختلافی مسئلہ ہے کہ دو مسلمان ہوئے، اس صورت میں تو کوئی نکاح کے اوپر فرق نہیں پڑتا، ایک مسلمان ہوا پھر فرق پڑے گا۔ اب شوافے کے نزدیک یہ ہے کہ ان میں سے ایک جو مسلمان ہوا اعتبار پھر عدت کا ہے، عدت کے اندر شوہر لوٹ آتا ہے، رجوع کر لیتا ہے، وہ بھی مسلمان ہو جاتا ہے تو ان کا نکاح برقرار ہے۔ عدت ختم ہو گئی، 3 حیض ختم ہو گئے اور شوہر نے مسلمان نہیں ہوا، رجوع نہیں کیا اس نے اسلام کی صورت میں، تو اس کی اب بیوی نہیں رہی ہے۔ ہمارے ہاں احناف کے نزدیک یہ صورت بھی ہے، یہ عدت کے اندر رجوع کر لے، مسلمان ہو جائے۔ دوسری صورت یہ بھی ہے کہ دونوں میں سے ایک دارالحرب چلا گیا، یا ایک دارالحرب ایک دارالاسلام میں سلسلہ ہی ختم ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ دونوں کا اختلاف دارین اور اختلاف دین دونوں صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اختلاف دین کی صورت میں ان کا نکاح ختم ہوگا۔ اختلاف دین کی صورت یہ کہ ایک مسلمان ہے اور دوسرا کافر ہے۔ بیوی اگر مسلمان ہے، شوہر کافر ہے، تو اگر وہ شوہر بھی مسلمان ہو جائے تو اس صورت میں ان کا نکاح مل جائے گا۔ اس کے دوسری صورت یہ بھی ہے، اس کے اندر پھر عدت کی کوئی شرط نہیں ہے۔ اور تیسری جو صورت ہے احناف کے نزدیک، جمہور کے نزدیک اختلاف دارین بھی ہے، ایک بندہ مسلمان ہوا اور دوسرا بندہ دارالحرب میں چلا گیا، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو، ایک دارالحرب میں ہو، دارالکفر میں ہو، دوسرا دارالاسلام میں ہو، تو اس صورت میں بھی جدائی واقع ہو جائے گی۔ جیسے کہ بے شمار واقعات ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی اس طرح ہوا، 2 واقعے ہیں کہ میاں بیوی، ان میں سے ایک مسلمان ہوا تو آپ نے ان کو کلمہ پیش کیا کہ اگر مسلمان ہو جو تو بیوی رہے گی ورنہ جدائی ہو جائے گی، تو اس طرح جدائی کرا دی گئی۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر بھی ہے وَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُمْ۔ واضح قرآن کریم کا حکم ہے کہ اس صورت میں اگر وہ ایک مومنہ ہو اور دوسرا کافر ہو اور وہ دارالحرم میں ہو، دوسری جگہ ہو جو دارالامان نہ ہو، اور وہ دارالاسلام میں رہتے ہوئے کسی مومنہ کو کافرہ دارالحرم میں حوالے نہیں کیا جا سکتا، جبکہ مسلمانوں کو پتہ بھی ہو کہ یہ مومنہ ہے اور وہ کافر ہے، یہ دارالاسلام میں اور وہ دارالحرم میں ہے، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک دارالحرم میں دوسرا دارالاسلام میں ہو۔ تو ہمارے ہاں یہ 3 صورتیں ہیں جدائی کی۔ یہاں جو واقعہ ہے بظاہر ہمارے خلاف یہ دلیل ہے، لیکن حقیقی طور پر ہمارے خلاف نہیں ہے۔ شوہر نے آپ علیہ السلام کے سامنے آ کر عرض کیا تو آپ علیہ السلام نے اس کو بھی اس کے حوالے کر دیا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کی اپنی بیٹی حضرت رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عاص رضی اللہ عنہ سے ان کا جو نکاح تھا، 6 سال تک جدا رہی، اور یہ شواف دلیل پکڑتے ہیں۔ پھر جب وہ مسلمان ہوئے تو اسی سابقہ نکاح کے ساتھ آپ علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو واپس کر دیا۔ ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ جہاں آپ نے یہ پڑھا وہیں ترمذی کی بھی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے
مہر جدید اور نکاح جدید کے ساتھ ان کو واپس لوٹایا۔ جہاں یہ باتیں ہیں کہ آپ علیہ السلام نے واپس کر دیا اسی سابقہ نکاح کے ساتھ، تو یہ وضاحت طلب بات نہیں ہے۔ واضح صاف ستھری جو بات ہے قرآن اور حدیث کی ہے وہ یہ کہ آپ علیہ السلام نے نکاح جدید کے ساتھ، مہر جدید کے ساتھ ان کو واپس لوٹایا ہے۔ یہاں دوسرا ایک چھوٹا سا جواب یہ بھی دیا جاتا ہے کہ یہ خصوصیات پیغمبری ہے، عام اصول یہی ہے جو قرآن حدیث میں کہ نئے نکاح کے ساتھ ان کو لٹایا جائے گا اور نئے حق مہر کے ساتھ ان کو لٹایا جائے گا اگر یہ شرائط نہ پائی جائیں۔ مثلا عدت گزر گئی ہے اور اسی طرح دارالحرات دارالاسلام کا فرق آ گیا، اختلاف دارین آ گیا ہے، اس صورت میں اب اگر دوبارہ نکاح ہوگا تو نکاح جدید کی صورت میں نکاح ہوگا۔ یہاں حدیث ہے، صحابی نے مسلمان انہوں نے آ کر عرض کیا تو آپ علیہ السلام نے کیا کیا؟ انہوں نے بتایا کہ میری بیوی کو میرے اسلام کے متعلق پتہ تھا کہ میرا شوہر بھی مسلمان ہو چکا، پھر بھی اس نے دوسری جگہ شادی کر لی۔ فانتزع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زوجہ الاخر، آپ علیہ السلام نے دوسرے شوہر سے علیحدہ کر کے پہلے شوہر کی طرف لوٹا دیا۔ یہ واضح بات نہیں ہے، راجع وہ ہمارے ہاں جمہور کے نزدیک وہی ہے کہ نکاح جدید کے ساتھ ساری یہ باتیں ہیں۔ اور پھر روایت دوسری روایت میں یہ بھی ہے ان اسلمت معی فردھا علیہ، کہ یہ بھی میرے ساتھ مسلمان ہوئی ہے، تو یعنی یہ اور میں ایک ساتھ مسلمان ہوئے ہیں، اس کو پتہ تھا میرے اسلام ہونے کا، تو آپ علیہ السلام نے اس عورت کو یعنی اس سابقہ شوہر کی طرف اس عورت کو لوٹا دیا۔ شرح سنہ کے اندر یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے عورتوں کی جماعت در جماعت، یعنی ابتداء اسلام میں اس طرح کے واقعات ہوتے تھے تو کئی عورتوں کو آپ علیہ السلام نے اسی پہلے نکاح کے ساتھ ہی واپس ان کے پہلے شوہروں کے پاس لوٹا دیا۔ باوجود اس کے کہ اختلاف دین اور اختلاف دار ہونے کے باوجود آپ علیہ السلام نے ان عورتوں کو واپس لوٹا دیا۔ منہن بنت الولید بن مغیرہ کانت تحت صفوان ابن امیہ تھا فاسلمت یوم الفتح، صفوان بن امیہ ان میں سے ایک ہے، ان کی بیٹی جو تھی ولید بن مغیرہ کی بیٹی تھی، وہ بیوی تھی صفوان بن امیہ کی، فاسلمت وہ مسلمان ہوئی یوم الفتح فتح مکہ کے موقع کے اوپر، وہرب زوجها من الاسلام اور اس کا شوہر صفوان اسلام سے بھاگ گیا، یعنی وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ فبعث الیہ ابن عمہ وہب بن عمیر برداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے ان کے چچا کے بھائی کو یعنی حضرت وہب بن عمیر کو اپنی چادر دے کر بھیجا، چادر بطور نشانی کی، کس بات کی نشانی؟ امانن لصفوان، یہ علامت تھی کہ چادر آپ علیہ السلام کی ہے، اس لیے صفوان کو امان ہے وہ آ جائے مسلمان ہو جائے یا مسلمان نہ ہو تو اس صورت میں اس کو امان آپ علیہ السلام کی طرف سے مل گئی۔ فلما قدم جعل له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسیر اربعۃ اشہر، جب وہ صفوان آپ علیہ السلام کی امان کے ساتھ واپس آ گئے تو ان کو یہ سہولت دی گئی کہ 4 مہینے تک مسلمانوں میں آپ رہ سکتے ہیں، تاکہ مسلمانوں سے یہ معاملات دیکھیں کہ مسلمان کیسے اسلام قبول کرتے ہیں، عبادت کیسے ادا کرتے ہیں، تاکہ یہ ان سے متاثر ہو کر یہ بھی مسلمان ہو جائیں۔ حتی اسلم، یہاں تک کہ ان 4 مہینوں کے اندر ہی وہ مسلمان ہو گئے۔ فاستقرت عندہ، تو آپ علیہ السلام نے ان کی بیوی کو بھی ان کے پاس رکھا، یعنی سب کا نکاح کے ساتھ واپس لوٹا دیا۔ واسلمت ام حکیم بنت الحارث بن ہشام امرات اکرمہ بن ابی جہل، اور دوسری جو عورت ہے ام حکیم بنت حارث ہیں، یہ بیوی ہیں اکرمہ بن ابی جہل۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ یہ بعد میں مسلمان ہوئے، یہ ان کی بیوی ہے، یہ بھی بھاگ گئے تھے یوم الفتح بھی، مکہ تھا، مکہ سے
فتح مکہ کے موقع کے اوپر یہ بھی بھاگ گئے. وہرب زوجها من الاسلام، ان کا شوہر یہاں سے اسلام سے بھاگ گیا، یعنی فتح مکہ کے موقع کے اوپر. یعنی کس کا شوہر؟ ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر، جو بیوی ہیں حضرت اکرمہ بن ابی جہل کی. ان سے وہ ان کو چھوڑ کر چلے گئے، اسلام سے وہ بھاگ گئے. حتی قدم الیمن، یہاں تک کہ وہ یمن میں آ گئے. یعنی یمن میں انہوں نے، یمن کے قریب انہوں نے اپنے یہاں پناہ پکڑی. فرتحلت ام حکیم قد حتی قدمت علیہ الیمن فدعته الی الاسلام فاسلم. یہاں تک کہ ان کی بیوی بھی ان کے پیچھے، ام حکیم بھی ان کے پیچھے، یہاں تک کہ مدینے تک انہوں نے رحلت کر کے، یعنی انہوں نے وہاں سے ہجرت کر کے مکہ کو، اپنے گھر کو چھوڑ کر اپنے شوہر کے پاس یمن تک آ گئیں، اور انہوں نے ان کو اسلام کی دعوت دی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی دعوت دی ہے، امان دی ہے، اس لیے آپ ڈرو نہیں، آپ علیہ السلام کی طرف سے آپ کو امان ہے. تو وہ بھی مسلمان ہو گئے. فثبت علی نکاحہما، تو آپ علیہ السلام نے ان دونوں کو بھی اسی نکاح کے اوپر برقرار رکھا. ایک تو جواب وہی ہے جو پہلے ہو چکا ہے، یہ آپ علیہ السلام کی خصوصیات ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ جو بھی یہاں سے گئے تھے تو انہوں نے دارالحرب کی طرف نہیں گئے، دارالاسلام سے نکل کر دارالاسلام کے اندر ہی رہے. یعنی حضرت اکرمہ جو یمن میں گئے ہیں، یہ بھی یمن کے اندر نہیں گئے بلکہ دارالاسلام یمن کی حدود میں سرحدات کے قریب پہنچے تھے، اور یہ حدود جو ہے مکہ کی حدود میں سے ہیں. اسی طرح اس سے پہلے بھی جو حضرت صفوان ہے وہ بھی مکہ سے بھاگ کر دوسرے علاقے میں گئے تھے، یعنی مکہ یعنی عرب کی حدود کے اندر ہی تھے، باہر نہیں نکلے تھے، دارالحرب میں نہیں تھے. یہ ہمارا جواب ہے. تو اس لیے اب نکاح جدید کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے سب کا نکاح کے اوپر ہی، چونکہ ان کی جدائی نہیں ہوئی، شرط نہیں پائے گی اس لیے جدائی نہیں ہوئی، اور وہ اسلام لا چکے ہیں شرط پورا ہونے سے پہلے، یعنی دارالکفر کی طرف پہنچنے سے پہلے وہ دارالاسلام کے اندر ہی تھے اور اسی حالت میں وہ مسلمان ہوئے. تو اس لیے ان کا نکاح برقرار ہے، اور آپ علیہ السلام نے اسی نکاح کے اوپر برقرار رکھا. حضرت جو رقیہ آپ علیہ السلام کی جو بیٹی ہیں، ان کا بھی نکاح جب یہ حضرات شوافع کہتے ہیں کہ 6 سال کی وقفے کی جو مدت ہے وہ گزر گئی اور پھر سابقہ نکاح کے ساتھ، تو ہم ان کو الزامی یہ جواب دیتے ہیں کہ آپ کی شرط تو ایک عدت ہے، ایک عدت سے بھی اوپر چلے گئے تو پھر اس کا مزید وہ سوال کے اندر سوال نکالتے ہیں کہ عدت میں توہر لمبا ہو گیا تھا. تو یہ سارے جوابات کمزور ہیں. احناف کے جو دلائل ہیں وہ مضبوط ہیں. تو احناف کے دلائل یہی ہے کہ آپ علیہ السلام کی خصوصیات ہیں، یا دوسرا جواب یہی ہے کہ آپ علیہ السلام نے جو واضح حدیث ہیں نئے نکاح اور نئے مہر کے ساتھ دوبارہ نکاح ان کا کرایا ہے. اگلی روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حرم من النسب 7 و من السحر 7. نسب سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں وہ 7 ہیں، اور اسی طرح دوسرے جو رشتے حرام ہوتے ہیں سحر کی وجہ سے، یعنی سسرالی رشتے کی وجہ سے، شادی نکاح نئی جگہ کرنے کی وجہ سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں وہ بھی 7 ہیں. ثم قرأ، قرآن کریم کی آیت پڑھی جس کے اندر یہ ان رشتوں کی تفصیل ہے. اگلی روایت عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ سے، وہ اپنے روایت اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی نکاح کسی عورت سے کرے اور اس کے ساتھ پھر دخول بھی کر لے، ملاپ بھی کر لے، تو پھر اس صورت میں اس عورت کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا. اس عورت کی بیٹی سے مراد یہ صاحب سے اس کی تو بیوی ہے، بیوی کی بیٹی اپنی بیٹی ہوتی ہے، مراد یہ نہیں ہے، بلکہ اس کی جو بیوی ہے سابقہ اس کا کہیں نکاح تھا، وہاں سے اس کی بیٹی تھی. اب وہاں سے جو اس کی بیٹی تھی، اس کی بیٹی اس سے نہیں ہے بلکہ سابقہ شوہر سے ہے، اس سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ یہاں جو اس کی ماں سے اس نے نکاح کیا، اگر دخول کر لیا، ملاپ کر لیا، تو پھر تو اس کی یہ بیٹی ہوگی، نکاح نہیں ہو سکتا. اگر دخول نہیں کیا، صرف نکاح ہوا، تو اس صورت میں اگر نکاح ختم کر دیتا ہے، اس کو ختم کر کے، ماں کو ختم کر کے بیٹی سے نکاح کرتا ہے تو صحیح ہے. وَإِن لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلْيَنكِحْ ابْنَتَهَا، اور اس صورت میں اگر دخول نہیں گیا تو اس صورت میں اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے. چاہیے کہ نکاح کر لے، مراد یہ کس کی اجازت ہے.
وَأَيُّمَا رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَن يَنكِحَ أُمَّهَا، اور جو کوئی مرد کسی عورت سے نکاح کرے تو حلال نہیں ہے کہ نکاح کرے اس کی ماں سے. عورت سے نکاح کر لیا تو اب اس کی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا، یعنی ساس سے، وہ ہمیشہ کے لیے ساس حرام ہوگی، دخول کیا ہو یا نہ کیا ہو. سمجھ میں ہی بات؟